خود سے خدا تک آج کا انسان روئے زمین پر تاریخ انسان کے سب سے حیرتناک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ سہولت، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار انگزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی اور کوئی تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوار بن جاتی، جنگ ایک قصہ پارینہ قرار پاتی اور ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہوتا۔ مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے، غربت، افلاس، رنج و عالم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں کے لرزتے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کا عالمی تسلط جمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کے خوفناک گھاٹیاں، اس کے حرام کی کثرت، زنا کا عام ہو جانا، میڈیا کا اذہان پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں، یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے چلی ہے، ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے در پہ ہو گیا ہے؟ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے: مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑی۔ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں پھونک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ سے باہر کر دیے جاتے ہیں، کارنر کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑھتی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کیریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں اور لمبی غربت، اپنی شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، شکل و صورت کا معمولی ہونا، جسمانی معذوری یا عیب، اور اس طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولی اور نفسیاتی دوائیوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ داڑھی رکھ کر شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے مسجد کو لپکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے ہوئے پیروں، فقیروں اور باباؤں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے، میتھڈ یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر بڑھتا لمحہ یہ بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی اور وقتی فائدے ہیں۔ نشہ یا کوئی بھی ایڈکشن اپنی اصل میں عارضی فائدہ ہے۔ اسی طرح مساجد میں ہمیں اکثریت ایسے بارشین لوگوں کی نظر آتی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے اعمال اور روزمرہ زندگیوں پر اس کا کوئی اثر، امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ وہ نماز کیسی نماز ہے جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑھتی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت، انکنڈیشنل لو کا جذبہ اپنے اندر موزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ Why we always successfully avoid this basic question؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے۔ اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سالئین کو دیکھیں۔ مراقبے، چلے، ریاضتیں، میلاد، یہ امامیں، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر راستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں تو سب خام خیالی ہے، کوئی حاصل نہیں ہے،
سب رائگانی ہے اور وہ بھی عمر عزیز کی، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علاج کرانا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے، سائیکوسس بگڑ جائے تو اسے اللہ کے سوا اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے، اینٹی ڈپریسنٹ لے اور کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے۔ یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر بدتریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز اور سلیپنگ پلز انسان کو بدتریج پہلے سے بدترین نفسیاتی خلجان میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، یہ عارضی فائدہ، ٹیمپریری ریلیف ہے۔ اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھتے ہوئے سما سنتا حال کھیلتا ہے، یہ سب عارضی فائدہ ہوتا ہے، یہ فرار، اسکیپ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، ورکہولک ہو جاتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا مطمع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ غور و فکر کو دھتکار دیتے ہیں اور صرف اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ روٹین بری چیز نہیں، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والا کولہوں کا بیل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں اور اس کی تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بھیڑیا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، جتنے گروہ ہیں، یہ سب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجا ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے روندھی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات، مقصد اختلافات برائے اختلافات ہرگز نہیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں۔ اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح، اسپریچول انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس، ٹیئر گیس کی سی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ڈگر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائگاں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے، حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک سوال یہ کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے، اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سب سوالوں کے جوابات حاصل کریں، انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے؟ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی۔ یہ کتاب نفس پر لکھی گئی ہے، نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ جینڈر لیس ہے، نفس نہ مرد ہے نہ عورت، اس کتاب کا مخاطب نہ تو مرد ہے نہ عورت بلکہ انسان کا نفس ہے، اور نفس ہر انسان میں ایک ہے۔ یہ کتاب آپ پر لکھی گئی ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کون ہیں۔ اسے پڑھ لینے کے بعد آپ کے اندر بے پناہ تبدیلی آئے گی، آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا، بڑھ جائے گا، علم حاصل ہوگا، اور اس علم کی مدد سے آپ خود کو بدل ڈالنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب آپ کو مایوسی، ڈپریشن سے نکال کر اللہ سے روشناس کروائے گی۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا، اس کے اکتساب کے دوران مجھے بے پناہ شدت سے اس امر کا احساس ہوتا رہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا ذریعہ علم، سورس آف نالج موجود نہیں جو ہمیں حقیقت سے روشناس کرے، کوئی ایسی آسان کتاب موجود نہیں جو ہمیں ہماری نفسیاتی الجھنوں سے نکال کر اللہ کے سامنے لے جا کھڑا کرے۔ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ استاد ہی میسر نہیں، اور جو ایک دو موجود ہیں ان پر خلقت کا اتنا ہجوم ہے، ان کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں کہ عام آدمی کی ان تک رسائی کار دشوار ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو تنگی وقت کا کیا علاج کہ ایک انار ہے اور سارا جہاں بیمار۔
ایسی مایوس کن صورتحال اور ایسے عظیم قحط الجار میں اللہ مجھ ایسے کم علم سے یہ خدمت لے رہا ہے، یہ میرے لیے سعادت عظیم ہے۔ پوری دیانتداری سے ترسیل علم ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کرکے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔